پڑھتے ہیں. یعنی ہمارے یہاں تو لوگ 5 نمازیں اگر پڑھ لیتے تو سمجھتے ہیں کہ دنیا ہم نے فتح کر لی. وہ ان کے علاوہ اہتمام کرتے تھے. نماز بندے اور خدا کے ایک خصوصی تعلق کا نام ہے. نماز کوئی ایسی فارمیلٹی تھوڑی ہے کہ بس پڑھ لی تو پڑھ لی. میرے بھائی اہتمام سے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مخصوص لباس تھا نماز کے لیے. ہمارے یہاں لوگ مختلف حالات میں مسجد خدا کی بارگاہ میں آ جاتے. کبھی تو کوئی شرم اللہ سے سمجھ آتی ہے. اللہ سے شرم ہونی چاہیے. شرم جس کو بولتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں خصوصی طور پر اس کی ذمہ داری جو اس نے دی ہے اس کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اس سے ملنے جا رہے ہیں. اسپیشلی کپڑوں کا پھٹا پرانا ہونا مسئلہ نہیں ہے, کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے, اس میں سے بدبو نہ آتی ہو یہ ضروری ہے. کوئی غریب ہے کپڑے اس کے پاس ویسے ہی پھٹے ہوئے مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو پورے اہتمام کے ساتھ جائے گا. جیسے غلام اپنے آقا کے پاس جائے گا تو کیسے جائے گا؟ آپ بتائیں کیسے جائے گا؟ پوری تیاری کے ساتھ جائے گا, پوری توجہ کے ساتھ جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. عبداللہ ابن مبارک علیحدہ سے لباس رکھتے تھے نماز پڑھنے کے. وہ فارغ لوگ نہیں تھے, وہ بھی حلال کماتے تھے, بال بچے دار تھے, لیکن اللہ کی بارگاہ کو اہمیت دیتے تھے, اللہ کی ذات کو اہمیت دیتے تھے. ایسا نہیں کہ جہاں سے جس حال میں اٹھے اللہ کی بارگاہ میں آگے پوری توجہ کے ساتھ آتے تھے. حضرت علی شیر خدا کے بارے میں ہے, امام زین العابدین کے بارے میں بھی, کہ جب اذان ہوتی تو پیلے پڑ جاتے. عثمان غنی کے بارے میں بھی ہے, جب اذان ہوتی تو پیلے پڑ جاتے. لوگ پوچھتے کیا ہوا, آپ کی یہ کیفیت کیوں ہو جاتی ہے جب اذان ہوتی ہے؟ تو وہ ارشاد فرماتے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا ہے, مولا کی بارگاہ سے پکار آئی ہے, اللہ کی بارگاہ میں جانے کا وقت آ گیا ہے, لہذا اس سوچ کی وجہ سے میری یہ کیفیت بن گئی. نماز ایسی شے نہیں ہے کہ سر سے اتار دی جائے. اہتمام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, پوری عزت و وجاہت کے ساتھ, خوشبو لگا کر, منہ کی بو دور کر کے, وجود کی بو دور کر کے. یعنی جتنا اہتمام کسی بڑے سے بڑے کے لیے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اہتمام اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ہونا چاہیے. تو یہ حضرات نماز کے لیے ہمیشہ بے کل و بے چین رہتے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا دیگر اولیاء کرام, ان میں سے کس کی زندگی میں اللہ کی عبادت نہیں ہے؟ اور اللہ کی عبادت میں بالخصوص نماز نہیں ہے, کس کی زندگی میں؟ سب کی زندگیوں میں. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ نے خاتون ہے, اللہ کی ولیاں ہیں, دن بھر گھر کے کام کرتی ہیں اور رات شوہر کی فرما برداری میں شوہر سے اجازت لیتی, اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے مولا کی عبادت کر لوں, نفلی عبادت ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے مولا کی عبادت کر لوں. اور وہ شوہر اجازت دے دیتے تو پھر پوری رات اللہ کی بارگاہ میں نماز میں مصروف ہو جاتی. ان اولیاء کی زندگی میں آپ دیکھیں گے نماز ایسے شامل ہے جیسے بدن میں روح. آپ کبھی توجہ سے پڑھ کے تو دیکھیں, توجہ سے, اسپیشلی